قرآن تو عظمت والی کتاب ہے، تیری اتنی عظمتیں کیوں ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے مجھے جس نے بھیجا وہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے۔ کون ہے؟ جواب دیا انہ لتنزیل من رب العالمین، مجھے بھیجنے والا رب العالمین۔ ذرا تفصیل میں جائیے، رب کسے کہتے ہیں؟ تو پتا چلا رب اسے کہتے ہیں جو بچپن سے بڑھاپے تک پہنچائے۔ رب اسے کہتے ہیں، رب اسے کہتے ہیں جب کچھ بھی نہ ہو جو سب کچھ بنا ڈالے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کرے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کرے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کرے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو دنیا کو چمکائے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو چاند کو بھڑکائے۔ رب اسے کہتے ہیں جو چاہے تو سورج کو چاند لگائے۔ عظمت والا کیوں نہ ہو؟ کہا مجھے جس نے بھیجا وہ بھی زور سے اور زور سے وہ بھی عظمت والا ہے، اس کی عظمتوں کا مقابلہ کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه۔ وہ ایسا ہے، ایسا الہ ہے، ایسا رب ہے جس کو نیند نہیں آتی، جو سوتا نہیں ہے، جس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آسمان اس کا، زمین اس کی، شجر اس کے، حجر اس کے، جمادات اس کے، نباتات اس کے، پیرو بھر اس کے، خشک و تر اس کے، سمندر اور دریا اس کے، ہوائیں اس کی، موجیں اس کی، فضائیں اس کی، نبی اس کے، رسول اس کے، پیغمبر اس کے، ولی اس کے، کتب اس کے، ابدال اس کے، کائنات اس کے، ذرہ اس کا، ذرات اس کے، فلک اس کے، کائنات کی ہر چیز اس کی ہے، سب کو اس نے بنایا ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ فرمایا الہکم الہ واحد، وہ ہے بھی اکیلا، اسے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ ہے بھی اکیلا، اسے تجسس کی ضرورت نہیں، وہ ہے بھی اکیلا، اسے مشاورت کی ضرورت نہیں، وہ ہے بھی اکیلا، اسے مجلس شورا کی ضرورت نہیں۔ الہکم الہ واحد، جو کرنا چاہے، جب کرنا چاہے، جس لمحے کرنا چاہے، جس آن کرنا چاہے، ہر لمحے کر گزرے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ کیسا رب؟ کا وہ عظمت والا اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکن، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، بنانا چاہتا ہے، کن کہتا ہے کن فیکن، بس ہو جاتا ہے، مشورے کی ضرورت نہیں، مشاورت کی ضرورت نہیں، بس اس نے کن کہنا ہے، ہو جانا ہے، توجہ کرنا۔ اس نے کن کہا، آسمان بن گیا، اس نے کن کہا، زمین بچ گئی، اس نے کن کہا، فرش بن گیا، اس نے کن کہا، عرش بن گیا، اس نے کن کہا، سورج چمک گیا، اس نے کن کہا، چاند میں روشنی آئی، اس نے کن کہا، ستاروں میں دمک آئی، اس نے کن کہا، دریاؤں میں روانی آئی، اس نے کن کہا، سمندروں میں چولانی آئی، اس نے کن کہا، آبیانی آئی، اس نے کن کہا، انسان بنے، اس نے کن کہا، جنات بنے، اس نے کن کہا، ذرات بنے، اس نے کن کہا، دنیا بنی، اس نے کن کہا، کائنات بن گئی۔ قرآن تو عظمت والا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا وہ عظمت والا ہے۔ یہ ایک تفصیلی عنوان ہے، میں قرآن کھولتا جاؤں، پڑھتا جاؤں، قرآن کی ہر صورت میں، ہر سپارے میں، ہر رکوع میں، ہر آیات میں، ہاں ہر نقطے میں، ہر زیر میں، ہر زبر میں خدا کی توحید ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے توحید سے۔ قرآن تو عظمت والا کیوں؟ قرآن کہتا ہے جو مجھے لے کر آیا وہ بھی عظمت والا ہے۔ میں نے کہا آج میں کیوں نہ یہاں حفظ آباد میں، چلہ باول نگر میں، اپنے قائد کے شہر میں آج کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف قرآن کی بات کرنا چاہوں گا، اور پوچھنا بھی کسی اور سے نہیں چاہتا، قرآن سے پوچھوں گا۔ تو عظمت والا کیوں؟ قرآن کہتا ہے مجھے جو لایا وہ بھی عظمت والا۔ میں نے کہا قرآن تجھے لانے والا کون؟ قرآن نے کہا نزل بہ روح الامین، مجھے لانے والا جبرائیل امین۔
یہ جبرائیل امین کون ہے؟ کہ جبرائیل وہ ہے جو آیا آدم کے پاس بھی تھا، نوح کے پاس بھی تھا، زکریا کے پاس بھی تھا، لوط علیہ السلام کے پاس بھی تھا، کسی کے پاس دریاؤں میں آیا، کسی کے پاس موجوں میں آیا، کسی کے پاس چھری چلتے وقت آیا، کسی کے پاس سمندر کی جولانی میں آیا، کسی کے پاس مچھلی کے پیٹ میں آیا۔ جبرائیل امین وہ ہے، نزل بہ الروح الامین، مجھے بھی جبرائیل امین لے کر آیا جس کی صداقت میں کوئی شک ہے ہی نہیں، جسے قرآن نے امین کہا۔ میں عظمت والا کیوں رہوں؟ مجھے جو لے کر آیا وہ بھی قرآن۔ تو یہ بتا تو عظمت والا کیوں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے میں عظمت والا اس لیے ہوں کہ میں جس پر اترا ہوں وہ بھی زور سے کس والا؟ کس پر اترا ہے تو؟ نزل بہ الروح الامین، لانے والا جبرائیل امین علی قلبک، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد عربی کے سینے پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد عربی کے سینے پر اترا ہوں۔ ارے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی نہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی ہے نہیں، کوئی آیا نہیں، کوئی آئے گا نہیں۔ میں عظمت والا کیوں نہ ہوں؟ جس پر اترا ہوں وہ کائنات میں سب سے بہتر، جس پر اترا ہوں وہ کائنات میں سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے مکمل، سب سے کامل، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے اجمل، عظمت میں، ہمت میں، شان میں، شوکت میں، جلال میں، روب میں، دبدبے میں، ایمان میں، تقوی میں، طہارت میں، پوری دنیا میں اس کے کوئی مد مقابل۔ قرآن یہ تو بتا، تو نے تو یہ تو بتایا کہ میں اس کے سینے پر اترا، اس کی تعریف تو بتا وہ ہے کون؟ قرآن کہتا ہے کھولو تو صحیح، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ جب وہ ایسا ہے اسے پکارا رب نے بھی تو کبھی نام لے کر نہیں پکارا، جس طرح باپ اپنے پیارے بیٹے کو جب پکارتا ہے جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اسے کہتا ہے وہ چاند، اسے کہتا ہے پیارے، اسے کہتا ہے لاڈلے، اسے کہتا ہے میرے دل کے ٹکڑے، اسے کہتا ہے میری آنکھوں کے تارے۔ کیوں کہتا ہے؟ باقیوں کے نام لیتا ہے، اس کا نام نہیں لیتا۔ ہاں ہاں اللہ نے بھی کہیں یا نوح کہا، یا داؤد کہا، یا سلیمان کہا، بارش کی آئی تو قرآن کہتا ہے اتنی عظمت والا تھا کہ اللہ کے عالم نے بھی کہا توہا۔ قرآن نے کہتا ہے کہ میں اس پر اترا ہوں، اس کے دل پر اترا ہوں جو عظمت والا ہے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ رب بھی پکارتا ہے تو کہتا ہے یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، انا ارسلناک شاہدا، ارے مبشرا اور نذیرا اور داعیا الی اللہ باذنہ، ہاں ہاں سراجا منیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انک لعلی خلق عظیم والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیوں عظمت والا ہے؟ کہتا ہے کیوں عظمت والا نہ ہوں؟ جس پر اترا ہوں وہ جو عظمت والا ہے۔ قرآن تیری جیسی شان کسی کی نہیں، قرآن کہتا ہے میری جیسی شان کس کی ہو؟ جس نے بھیجا اس جیسی شان بھی کسی کی نہیں، جو لے کر آیا اس جیسی شان بھی کسی کی نہیں، جس کے دل پر اترا اس جیسی شان بھی کسی کی نہیں۔ قرآن زندہ باد، حکمت صحابہ زندہ باد۔ میں اس عنوان پہ بھی آگے جاؤں تو قرآن سیرت سے بھرا پڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھتے جائیے قرآن، قرآن کی ہر صورت، ہر لفظ، قرآن کی ہر آیات نبی کی سیرت بتاتی ہے۔ بے شک قرآن تو عظمت والا کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے میں اس لیے عظمت والا ہوں کہ میں جس شہر میں آیا وہ شہر بھی عظمت والا ہے۔ میں نے کہا قرآن بتا وہ شہر کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے ببکۃ مبارکہ، میں عظمت والا اس لیے کہ وہ شہر بھی عظمت والا ہے۔ قرآن یہ تو بتا تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے میں عظمت والی کتاب اس لیے ہوں کہ میں جس زبان میں آئی ہوں وہ زبان بھی عظمت والی۔ میں نے کہا وہ زبان کون سی ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ ساری دنیا مل کر مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ساری دنیا مل کر زبان عربی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ قرآن تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے
میں عظمت والی کتاب اس لیے ہوں کہ میں جس امت پر اتری ہوں یہ امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کنتم خیر امہ، جس امت پر اتری ہوں یہ امت ساری امتوں سے بہتر۔ قرآن تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے میں جس زمانے میں اترا ہوں زمانہ سارے زمانوں سے بہتر۔ زمانہ بھی وہ کہ رب کو بھی جب قسم کھانی پڑے تو کہے والعصر۔ قرآن تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے میں عظمت والی کتاب کیوں نہ ہوں کہ میں جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ بھی عظمت والا۔ میں نے کہا مہینہ کون سا؟ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ رمضان سارے مہینوں کا سردار، میں ساری کتابوں کی سردار۔ قرآن تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے میں عظمت والی کتاب اس لیے ہوں کہ میں جس رات میں آئی ہوں وہ رات بھی عظمت والی۔ میں نے کہا قرآن بتاؤ وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ میں جس رات میں آئی وہ رات ساری راتوں کی سردار، میں کتاب ساری کتابوں کی سردار۔ قرآن یہ تو بتا تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے میں عظمت والی کتاب اس لیے ہوں کہ میں جن صحابہ پر آئی ہوں وہ صحابہ بھی عظمت والے، وہ بھی زور سے وہ بھی عظمت والے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جنہیں رب نے خود کہا ہو جو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے، میں جن کے سینوں میں آ کر بیٹھ گیا خدا بندے قدوس نے ان کے لیے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ قرآن کی عظمت پوچھنی ہے کسی اور کے دروازے پہ نہ جاؤ، قرآن کی عظمت پوچھنی ہو خود قرآن کے دروازے پہ جاؤ، ذرا کھول کر اس سے پوچھو تو عظمت والی کتاب کیوں ہے؟ قرآن ایک ایک بات کا جواب دے کر کہے گی میں عظمت والی کتاب اس لیے ہوں کہ مجھے بیچنے والا عظمت والا، مجھے لانے والا عظمت والا، مجھے لینے والا عظمت والا، جس شہر میں آئی وہ شہر عظمت والا، جس زبان میں آئی وہ زبان عظمت والی، جس بستی میں آئی وہ بستی عظمت والی، جس جگہ پہ آئی وہ جگہ عظمت والی، جس مہینے میں آئی وہ مہینہ عظمت والا، جس رات میں آئی وہ رات عظمت والی، جس نبی پر اتری وہ نبی عظمت والا، جس امت پر اتری وہ امت عظمت والی۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ نا 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 نا، عظمت کس کی کتاب ہے؟ زور سے زور سے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں قرآن عظیم، کہتے ہو نہیں کہتے؟ بیچنے والا عظیم ہے۔ آپ کہتے ہو قرآن کریم، بیچنے والا، آپ کہتے ہو قرآن مجید، بیچنے والا مجید ہے۔ آپ کہتے ہو فرقان حمید، کون ہے بیچنے والا؟ حمید ہے، بیچنے والا حمید ہے، اور اس کو فرقان بھی کہتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے۔